اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ 25 نمبر آیت اس کی، اس کے حمد اور اس کے شکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائی اور ہمارے دلوں میں اس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا صحیح معنوں میں جو نفع ہے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے خاندان اور ہمارے جو اہل اور احباب ہیں ان کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ اس مشن میں کامیاب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، آیت نمبر 25 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ یہ چوتھا رکوع شروع ہونے جا رہا ہے سورۃ توبہ کا، اور اس سے پہلے جو 3 رکوع ہم نے پڑھے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کا کل ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ سب سے پہلا رکوع جو ہے، جو یہ سورہ مبارکہ جو شروع ہوئی، تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں برات کا اعلان کر دیا، اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ مشرکوں کے لیے وہ برات کا اظہار کیوں کیا اتنے سخت الفاظ میں اور اتنے 2 ٹوک الفاظ میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے رکوع میں مشرکین سے واضح کر دیا کہ اب تمہارا اور ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، ان لوگوں، ان مشرکین کا جو وعدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے بار بار۔ پھر دوسرے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں، یا کیوں ان مشرکوں کے خلاف اتنے سخت اقدامات کرنے چاہیے تھے، جنہوں نے بار بار عہد شکنی کی، جنہوں نے مسلمانوں کی پیٹھوں میں چھرا گھونپا، اور جو ہمیشہ جب بھی ان کو موقع ملتا تو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسرے رکوع میں اس کی وجوہات کیا تھی، اور تیسرے رکوع میں کل ہم نے جو پڑھا اس میں کہ کیا وجہ تھی، یا کیوں مومن کا اور یا مسلمان جو لشکر ہے یا مسلمان جو اس وقت گروہ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کی رکھوالی کریں۔ کیوں ان کا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کے اوپر غلبہ حاصل کر کے، مطلب مکہ کے اوپر یا مسلم قوت جو ہے ان کی، اس کی کیا وجوہات تھی؟ ظاہری طور پر ان کی تعداد تو ان کی وجہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کا دین اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے دین کے غلبے کو، مطلب غلبہ جو ہے وہ آنا اور اللہ کے دین کو لاگو کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم نقطہ ہے جو مومنین کے لیے ہے، اور جس کے لیے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جہاد کرنا، ان کا مال خرچ کرنا اور ان کی تگ و دو اور کوشش کرنا، جس کا اینڈ جو رزلٹ یا بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ان کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کو جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پر وہ نافذ ہو اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کر سکیں۔ اس کے بعد اب جو چوتھا رکوع ہم دیکھنے جا رہے ہیں آج سے، اس میں بھی مسلمان جو مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احسانات کیے، اور جو ان کے ساتھ آئندہ اس کے بعد کے کچھ معاملات، جیسا کہ پہلی کچھ آیات جو تھیں وہ ذوالحجہ 9 ہجری کو ہوئیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ یاد دہانیاں کرائیں، کچھ مومنوں کے اوپر احسانات جو ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ اس طرح کے متفرق
آیات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو جیسے ہم دیکھیں گے تو ہمارے اوپر وہ واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 25 سے۔ لقد، البتہ یقیناً، نصرکم اللہ، مدد کی اللہ نے تمہاری، فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہوں پر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سی جگہوں پر، بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد کی۔ وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی، اور حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے موقعوں پر مدد کی یا بہت سی جگہوں پر مدد کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے انعام جو ہے وہ ہر لمحہ ہر مومن کے ساتھ ہے، بلکہ ہر بنی نوع انسان کے ساتھ، پوری کائنات کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ان جنگوں کے یا ان مارکہ آرائیوں کے دوران جو اللہ تعالیٰ نے کی، اس کی طرف ایک اشارہ یا اس کی طرف ایک یاد دہانی اللہ تعالیٰ کی کہ جب تم کمزور تھے اور تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، اور نہ ہی تمہارے عصری یعنی تعداد کے حساب سے بھی تم بہت کمزور تھے، معاشی کے اعتبار سے بھی تم بہت کمزور تھے، جو جنگ کی صلاحیتیں ہیں، جہاد کرنے کی جو مطلب طاقت اور قوت ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں تھی۔ تو ان موقعوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی۔ اس میں جنگ بدر میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، غزوہ احد میں پھر مومنین کی مدد کی گئی، اور بھی بہت سارے مقامات پر۔ اور پھر 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی کہ بغیر خون ریزی کے اور بغیر اس طرح قتال والی جنگ کے بغیر ہی سرنڈر کر دیا انہوں نے، اور پورا فتح مکہ جو ہے وہ فتح کر دیا، اور نصیب جو ہے اللہ نے مومنوں کے نصیب میں فتح لکھ دی۔ تو بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر اللہ نے تمہاری یقیناً ضرور مدد کی ہے۔ وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی۔ حنین ایکچولی ایک وادی ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے، اور یہ حنین، غزوہ حنین یا جنگ حنین کا یہاں پر تذکرہ یا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور یہ 3 آیات جو ہیں یہ اسی پس منظر میں ہے۔ تو ہم جو حنین کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے مختصر الفاظ میں۔ جب 8 ہجری میں، رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو رمضان 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد واضح طور پر یہ مسلمانوں کا غلبہ یا مسلمانی کی قوت جو ہے وہ تو سامنے آ چکی، حق اور باطل جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد ہی کچھ طاقتیں یا کچھ گروہ یا کچھ بہت سارے ایسے فریق تھے جو ابھی بھی مسلمانوں کے خلاف ہی اقدامات کرنا چاہ رہے تھے یا کرتے تھے، یا ان کا تھا کہ ابھی بھی مسلمان طاقت جو ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ تو اس میں یہ 2 گروہ تھے۔ جی ایک منٹ۔ خوازن اور ثقیف نامی 2 گروہ تھے، یا 2 قبیلے کہہ لیں۔ وہ طائف کی گرد و نواح میں، طواف کے گرد گرد کی جو آبادیاں وہاں پر وہ رہتے تھے، اور طواف کا ایریا جو ہے، طواف جو ہے وہ معاذ اللہ، طائف جو ہے وہ ایک بہت ہی سرسبز اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، جن کو وہاں پر موقع ملا ہے دیکھنے کا۔ تو مکہ کے ساتھ ہی ہے، بالکل مکہ کی سرزمین، اور اس کے ارد گرد تو ریگستانی علاقے ہیں زیادہ۔ لیکن طائف جو ہے وہ سبز و شاداب بھی ہے، اور اونچے مقام پر بھی ہے، اور بہت خوبصورت ایریا ہے۔ تو وہاں پر ان کی آبادیاں تھی، حوازن اور ثقیف کی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے شروع کیے، یا کچھ ان کی کچھ نقل و حرکت ایسی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف وہ اپنی قوت کو جمع کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 جو اپنے مسلمان کا لشکر تھا، مسلمان فوج کا 12,000 کی تعداد کا لشکر، وہ لے کر پیش قدمی کی تاکہ ان کے اقدامات کو روکا جائے۔ جب 12,000 کا لشکر جمع ہوا مومنین کا، مسلمانوں کا، تو یہ اس وقت جب یہ مارکہ ہونے جا رہا تھا، اس وقت
کے اعتبار سے ان کے لیے سب سے بڑا لشکر تھا، تعداد کے اعتبار سے مومنین کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ اس سے پہلے کسی غزوے یا کسی مارکے کے لیے اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ایک فوج میں نہیں داخل ہوئے تھے، ایک لشکر میں۔ تو اب جب اس کی طرف وہ پیش قدمی ہوئی اور 12,000 کا لشکر چلا، تو اس وقت کچھ مومنین جو ہیں یا مسلمان جو ہیں ان کے ذہن میں کچھ ابھرا، ان کے ذہن میں کچھ ایسے معاملات یا ایسا ان کے ذہن میں وہم ابھرا کہ اب تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ پہلے تو تعداد کی وجہ سے ہماری تعداد بہت کم رہی، بدر کے موقع پر دیکھیں 313 کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ تھی، 3 گنا سے زیادہ بڑا دشمن، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری موقعوں پر بھی۔ تو اب تو تعداد میں ہم کیونکہ زیادہ ہیں تو اب تو ہم غلبہ پا ہی لیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو ہم تعداد میں زیادہ ہے تو اب تو ہم غلبہ پا ہی لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی۔ اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ کرتا ہے جب بھی کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی بڑائی یا اپنے تکبر میں کوئی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑتا ہے۔ بہت سارے میٹر میں قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہ پر آیا، اور یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف کہ جب مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر تھا، جنہوں نے سوچا کہ ہم اب تعداد میں زیادہ ہیں تو اب تو ہم غالب آ کے رہیں گے ان مشرکوں پر، اور مشرک جو تھے اس وقت جن کے خلاف لڑنے جا رہے تھے ان کی تعداد مسلمانوں سے خاصی کم تھی اس وقت۔ بہرحال جب یہ لشکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں طائف کی طرف بڑھا، تو طائف اور مکہ کے درمیان وادی حنین میں جب یہ پہنچا تو حوازن قبیلے کے جو لوگ تھے وہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، بہت ہی ایکسپرٹ تھے تیر اندازی میں۔ تو انہوں نے پہلے سے ہی تیاریاں کر رکھی تھی، اور وہاں پر جو پہاڑی چوٹیاں اور گھاٹیاں تھیں وہاں پر اونچے مقامات پر انہوں نے پہلے ہی تیر انداز اپنے وہ مقرر کر رکھے تھے۔ جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر اس وادی میں داخل ہوا، ان کے گھیرے میں آ گیا، تو اچانک سے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی چاروں طرف سے، اور اونچی مقام سے تیروں کی انہوں نے بوچھاڑ کر دی۔ اچانک اس طرح سے حملہ، اور ان کی مضبوط پوزیشن اور مسلمانوں کی کیونکہ ایک کمزور پوزیشن تھی اچانک ہونے کی وجہ سے بھی اور نیچے ہونے کی وجہ سے بھی، تو اس وجہ سے اتنی بھگدڑ مچ گئی کہ وہ سارے کے سارا جو لشکر ہے مسلمانوں کو وہ تتر بتر ہو گیا۔ اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کے سب ادھر ادھر پھیل گئے اور تتر بتر ہو گیا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ جو ہے، کچھ روایات میں 30 سے 40 آتے ہیں اور کچھ روایات میں 200 سے 300 یا 400 تک بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 12,000 کے مقابلے میں بہت ہی کم تعداد رہ گئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں موجود رہے۔ اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری سے اترے اور انہوں نے اپنے لشکر کو، مسلمانوں کو واپس بلایا، آوازیں دی کہ واپس آؤ، کہاں جاتے پھر رہے ہو؟ محمد جو ہے وہ محمد ابن عبد المطلب جو ہے، عبد المطلب کا پوتا، وہ ابھی میدان جنگ میں موجود ہے، تو تم کہاں پر بھاگے جا رہے ہو؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے اس جنگ میں، تو ان کی آواز بڑی بلند تھی، حضرت عباس کی آواز جو ہے وہ بڑی بلند تھی، تو ان سے کہا کہ آپ ذرا ان کو بلائیں، مومنوں کو آواز دیں، مسلمانوں کو واپس۔ تو انہوں نے پھر بآواز بلند ان کو واپس پکارا، تو پھر مسلمان جو ہے وہ واپس پلٹے، ایک جگہ پر پھر جمع ہوئے، ان کا کچھ پشیمانی یا کچھ شرمندگی کا اظہار بھی کیا۔ پھر وہاں پر دوبارہ سے ان کی قوت جو ہے اکٹھا کیا گیا، ان کو دوبارہ سے ترتیب نو ہوئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لشکر پر حملہ کیا، کافروں کے، مشرکوں کے لشکر کے اوپر حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی نصیب کر دی، اور اس فتح کے نتیجے میں پھر 6,000 کے قریب ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی قیدی بنا دیے گئے۔ بعد میں ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا گیا، اور ان کو فدیہ دے کر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، اور اس طرح سے بہت بڑی کثیر مقدار میں مال غنیمت جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو ملا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے تحت اگر ہم چلیں آگے تو الحمدللہ بڑی آسانی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ آیات کیا ہیں۔ شروع کرتے ہیں دوبارہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ تعالیٰ البتہ یقیناً تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ، و یوم حنین، اور حنین کے دن جب
حنین کے دن تمہارا آپس میں مڈبھیڑ ہوئی اس کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب خوش فہمی میں ڈال دیا تو تمہیں تمہاری کثرت نے، جب تم یہ سوچ رہتے تھے یا اس خوش فہمی میں پڑ گئے تھے کہ اب تو تم تعداد میں زیادہ ہو، اب تو تم غلبہ پا ہی لو گے، تو جب خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت میں، فلم تغنی، تو پس نہ کام آئی، عنکم شیئن، کچھ بھی تمہارے لیے تمہاری کثرت جو ہے وہ کچھ بھی کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما، اس کے باوجود کے، رہبت، وہ فراخ تھی، وہ کھلی تھی، وہ کھلی زمین جو ہے وہ کھلی زمین بھی تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تمہاری کثرت بھی تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تمہاری کھلی زمین جو اس وقت کھلی تھی تمہارے لیے وہ بھی تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، ظاہر کثیر تعداد میں تھے، ایک لمبی جگہ پر پھیلے ہوئے تھے، تو وہ ساری جگہ بھی تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، ثم وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم لوٹے سب پیٹ پھیر کر، تم وہاں سے جب تیروں کو بچھاڑی تو کس طرح سے تم وہاں سے تتر بتر ہوئے اور وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، لوٹ گئے۔ ثم انزل، پھر نازل کی اللہ نے سکینتہ، اپنی سکینت، اس کی سکینت، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت، اپنی طرف سے ایک سکون اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، علی رسول ہی وعلی المؤمنین، اپنے رسول پر اور مومنین پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے سکونت یا سکینت جو ہے وہ نازل کی، جس طرح سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں ہم پڑھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک کچھ رحمت ان کے اوپر تھی، جس کے اوپر ان کے دل پرسکون ہو گئے، ان کے دل اور زیادہ مضبوط ہو گئے، ان کے اوپر اونگ کا وہاں پر ذکر تھا کہ اونگ طاری کی گئی ان کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ فریش ہو گئے اور واپس مطلب لڑائی میں وہ زیادہ جوش اور جذبہ ولولہ آ گیا۔ تو جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سکینت، ان کے دلوں کو سکون پہنچایا، ان کے طاقت کو اور زیادہ مضبوطی بخشی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مومنین پر بھی۔ وہ انزل جنودن، اور اس نے یعنی اللہ نے لشکر نازل کیے، ایسے لشکر نازل کیے، لم تراؤہا، کہ نہیں تم نے دیکھا انہیں، ایسے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، تمہیں سکینت بھی دی، اور تمہاری مدد کی بھی کی فرشتوں کے ذریعے، ایسی فوج کے ذریعے جن کو تم نہیں دیکھا یا تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا، اور کافر لشکر جو ہے ان کو پھر عذاب دیا، یعنی ان کے اوپر تم غالب آ گئے، ان کو ناکامی ہوئی، تمہیں فتح نصیب ہوئی، اور ان کافروں کو سزا ملی، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کافروں کو پھر سزا ملی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی ہے سزا کافروں کی، جو انکار کرنے والے ہیں اس دنیا میں، ان کی سزا یقیناً ناکامی اور رسوائی ہی ہے۔ ثم یتوب اللہ، پھر رجوع کرے گا اللہ، من بعد ذالک، اس کے بعد، اب جیسا بھی یہ معاملہ ہوا، دونوں پوائنٹ یہاں پر ابھی آ سکتے ہیں، جیسا بھی یہ معاملہ ہوا، مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جا رہی ہے، اور وہاں پر ہدایت اور حکم ملنے کے بغیر ہی وہ ادھر ادھر پھیل گئے اگر، تو اللہ تعالیٰ پھر تم جو واپس پلٹے، تو اب جس بھی طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توبہ پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور یتوب، توبہ قبول کرے گا، رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد علامہ یشاء، جس پر وہ چاہے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا اپنی توبہ کو رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور اس کی توبہ بھی وہ قبول کرے گا، جس کو وہ چاہے گا اس کی طرف وہ رجوع بھی کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس غزوہ کے بعد جیسا کہ ذکر ہوا کہ 6000 سے زیادہ قیدی جو ہیں وہ بنا لیے گئے، جن کو بعد میں رہا کر دیا گیا دیت کے عوض، فدیے کے عوض، تو پھر ان میں سے اس کے نتیجے میں بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو ملا، اور اس کے علاوہ وہ جو قیدی بنائے گئے تھے ان کو جب رہا کیا گیا تو ان میں سے بڑی تعداد بعد میں مسلمان بھی ہوگی، بہت بڑی تعداد نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، اے مومنو، انما المشرکون، در حقیقت سب مشرکین، سب شرک کرنے والے، سب مشرک جو ہیں، نجس، ناپاک ہیں، فلا یقربوا، تو وہ نہ سب قریب جائیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عامہم، اس سال کے بعد، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی مت جائیں۔ اب یہاں پر مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ اے مومنو، تم جان لو کہ در حقیقت سب مشرک لوگ جو ہے وہ تو ناپاک ہی ہیں۔ اب مشرکوں کی ناپاکی جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا دو طرح کی ہے۔ ایک تو ان کی جسمانی ناپاکی یا جسمانی پاکیزگی کا بھی یہاں پر ہے، کہ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے اپنے جسم کی صفائی کرنا ضروری ہے، مختلف حصوں کو صاف کرنا ضروری ہے، وضو کے لیے، پھر غسل کے لیے، اور باقی جتنے لوازمات ہیں، باقی اپنا رہن سہن جو وہ صاف رکھنا، مسلمانوں کے لیے جو احکامات ہیں، اس طرح سے خاص کر اپنے جسم کی صفائی اور اپنی ذاتی صفائی جو ہے اس طرح سے مشرکین میں نہیں ہے، اس طرح سے غیر مشرکوں میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے یہ نجس یا ناپاکی ہے ان کے عقیدے کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا ہوا، بہت سارے بتوں کو، اور کس کس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ عقیدے کو بگاڑ کر انہوں نے اپنے دینی فائدے کے لیے انہوں نے نہ صرف خود گمراہ ہیں، نہ صرف خود اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے پر لگایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر زیادہ جو معاملہ ہے وہ ناپاکی کا ہے، مشرکوں کی، جو ان کی عقیدے کی ناپاکی ہے۔ تو وہ یقیناً ان کا عقیدہ جو ہے، یا ظاہری طور پر بھی جیسے بھی ہیں، دونوں پہلوؤں سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ناپاک ہیں مشرکین، تو وہ اگلے سال سے، اب اس سال تو اب آ چکے، اس سال سے جو معاملہ ہو چکا، اگلے سال سے وہ مسجد حرام کے قریب بھی مت جائیں۔ یعنی اس وقت سے اب مشرکوں کو اس کیٹیگری میں سارے ہی مسلمانوں کے علاوہ سارے ہی دیگر مذاہب آ جاتے ہیں، جو چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب جیسے یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اس طرح سے شرک کے معاملے ان میں بھی موجود ہیں۔ تو جتنی مسلمانوں کے علاوہ جتنے دوسرے ادیان ہیں ان کے لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا مسجد حرام کا اس سال کے بعد، یعنی اگلے سال۔ تو یہ کیونکہ 9 ذی الحجہ کو یہ آیات نازل ہوئی، تو اس سے اگلے سال یعنی 10 ذی الحجہ کو اگلے سال جو ہے کوئی مشرک جو ہے وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ یہاں پر آج بھی پابندی ہے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی ڈاؤٹ فل انفارمیشن دیتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کس قدر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن آج بھی حرمین میں، اور خاص کر حرم مکہ جو ہے وہاں پر نان مسلمز کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے، اور غالباً جو میقات کی باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے آگے نان مسلمز کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ بہرحال کیونکہ وہ نجس ہیں، ان کا عقیدہ کہہ لیں یا ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی ناپاک ہیں، تو پھر اب اگلے سال سے وہ مت قریب جائیں مسجد حرام کے، اللہ کے گھر کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، عیلتاً، مفلسی کا، اب کیونکہ مشرکین کو وہاں پر جانے سے روک دیا گیا، اور اگلے سال جو ہے یہ حکم دے دیا گیا کہ کوئی مشرک جو ہے، کوئی نان مسلم جو ہے وہ حج کے لیے بھی نہیں آ سکتا، ظاہر وہ اگر مسجد حرام کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تو پھر اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو، مفلسی کا ڈر کیا ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ مکہ کی جو نظام ہے، نظام تجارت جو ہے یا نظام کاروبار، وہ سارے کا سارا محفوظ تجارت کے اوپر، بزنس کے اوپر، جو انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی وہاں پر ہوتی تھی، مختلف ملکوں کے اور قبیلوں کے اور مختلف سرزمینوں سے قافلے وہاں پر آتے تھے اپنی عبادات کو، رسومات کو انجام دینے کے لیے، اور وہ ایک مرکزی مقام بھی تھا۔ ارد گرد کے جتنے بڑے بڑے علاقے ہیں ان سب کا مرکزی مقام بھی وہ مکہ ہی تھا۔ تو جب ان کو روک دیا گیا، نان مسلمز کو وہاں پر انٹر کرنے سے یا مشرکین کو وہاں پر آنے سے روک دیا گیا، تو ایک یہ بھی
ان کے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں آیا کہ اس سے تو ان کے تجارت میں یا ان کے کاروبار میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا تمہارے معاشی معاملات جو ہیں اس کی طرف بھی، کہ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تجارت پہ برا اثر پڑے گا یا تمہارے پاس مفلسی آ جائے گی، فسوف یغنیکم، تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے. تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. انشاء اگر اس نے چاہا تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت کی اس کا ثبوت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اسی فتح مکہ کے موقع پر ہی کتنی ہی زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد جوک در جوک جو ہے وہ مسلمان ہونے شروع ہوئے، ارد گرد کے بھی لوگ اور سارے قبیلے، اور جن کے خلاف پھر جنگ ہوئی، جیسا کہ یہ حنین کا بھی تذکرہ ہوا، تو اس کے نتیجے میں بھی بہت سارے مسلمان ہوئے. اور اس کے بعد عنقریب ہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 2-3 سال کے اندر اندر ہی بڑی بڑی امپائرز جو ہیں، اس میں روم اور پرشین جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی غالب کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی فتح نصیب کری مسلمانوں کو، اور کتنی ہی بڑی کثیر تعداد میں مال غنیمت بھی ملا، اور پھر مومنین کی تعداد میں بھی اس قدر اضافہ ہوا. اور سارے کا سارا پھر وہ جب عمرہ اور حج کے لیے، حج اکبر اور حج اصغر کے لیے جب سفر کرتے ہیں مکہ کا، تو اس وقت بھی تجارت، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مکہ کی رونقیں جو ہیں وہ حاجیوں سے ہی ہیں. مکہ کی رونقیں آج بھی حاجیوں ہی سے ہیں. اور اگر آج کا ہم دیکھیں، آج کل یہ 1-2 سال سے تو کورونا کی وجہ سے کچھ آزمائش ہے یہ، لیکن اس سے پہلے تو رجسٹرڈ جو لوگ ہیں 30 سے 35 لاکھ افراد جو ہیں وہ حج کے لیے وہاں پر آتے تھے، حج اکبر کے لیے. یہ تو وہ تعداد ہے جو رجسٹرڈ ہوتی ہے، لیکن ان رجسٹرڈ، بغیر رجسٹر کے بھی ان کے لوکل اور ادھر ادھر سے کتنے ہوں گے، وہ 35 لاکھ یا کتنی بڑی تعداد ہے. اور اس میں اور اضافہ ابھی تو روک کر رکھا ہوا ہے مختلف، یعنی سعودیہ کی گورنمنٹ نے بھی کوٹا دیا ہوا ہے کہ اتنے لوگ ہر ملک سے آ سکتے ہیں، اور ملکوں میں بھی پھر وہ اس حساب سے پھر رکے ہوئے ہیں لوگ. نہیں تو اگر وہ اوپن کر دیں تو شاید آدھے مسلمان تو عموماً آئے حج اکبر کے دن ہی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا کیا کہ عنقریب میں تمہاری مفلسی کو دور کر دوں گا، عنقریب میں تمہیں غنی کر دوں گا اپنے فضل سے، اگر اس نے چاہا تو. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت رکھنے والا، کہ اللہ کے علم میں ہے جو آنے والی ساری باتیں ہیں جو گزر چکی، چاہے وہ ظاہر ہے یا باطن ہے، اور اس کی حکمت بھی بڑی وسیع ہے کہ آئندہ جتنے بھی اعمال ہوں گے، جتنے بھی ساری تدبیریں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور بہت بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ. قاتل الذین، تم سب قتال کرو ان لوگوں سے جو لا یؤمنون باللہ، نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. یہ دوبارہ سے اب قتال کی طرف یا دوبارہ سے جہاد کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ. لیکن یہاں پر ایک دوسرا گروہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے، وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اسی آیت میں. تو بہرحال تم سب قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، نہ ہی وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہی وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ ہی وہ سب حرام سمجھتے ہیں جسے حرام ٹھہرایا اللہ نے، نہ ہی وہ ان چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ حرام ٹھہراتے ہیں اپنے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام ٹھہرا دیں ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے، ان کو وہ حلال سمجھ کر اس کے اوپر کاربند ہی رہتے ہیں. ولا یدینون، اور نہ وہ سب اختیار کرتے ہیں دین الحق کی دین حق کو. دین حق ان کے اوپر سب واضح ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے، ان کے اپنے پاس بھی علم ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ سارا کچھ اختیار سارا موجود ہے دین حق، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اختیار نہیں کرتے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ ان لوگوں میں سے جو جن کو کتاب دی گئی، جو سب کتاب دیے گئے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، اہل کتاب یہودی اور عیسائی. حتیٰ اب ان کے خلاف جنگ کرنا ہے. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف بھی یہاں پر اشارہ آ گیا کہ ان کے خلاف بھی قتال کرو. وہ لوگ
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی وہ حرام سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو، اور نہ ہی وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کتاب بھی دی گئی، وہ اہل کتاب ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھی قتال کرنا ہے۔ کب تک قتال کرنا ہے؟ حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ سب جزیہ دے دیں، یہاں تک وہ سب جزیہ دیں، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اپنے ہاتھ سے جزیہ، جزیہ کیا ہے؟ جزیہ مسلمانوں کے لیے جس طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ، مختلف کیٹیگری یا مختلف مقدار میں، مختلف نصاب کے ساتھ، تو اسی طرح سے جو نان مسلم، جو مسلمان معاشرے میں یا مسلمان ملکوں میں جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم جو ہیں، ان کو رہنے کے لیے، وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے اور ان کو دوسری فیسلٹیز مہیا کرنے کے لیے حکومت وقت جو ہے یا خلیفہ وقت جو ہے وہ ان سے جو رقم ان کے اوپر جو ڈالی گئی یا جو کہہ لیں جو فیس ان کو لگائی گئی وہاں پر رہنے کے لیے، ان کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے، دوسری طرف نان مسلم جو ہیں ان کے لیے جزیہ جو ہے وہ ایک رقم ہے جو وہ مسلمان حکومت کو دیں گے، جس کے ذریعے سے پھر وہ مسلمان حکومت جو ہے ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے جو بھی ان کے وہاں پر چل رہے ہیں اس کے لیے وہ خرچ کرے گی، یا اس کی فیس کے طور پر۔ آج کل تو زکوٰۃ اور جزیہ کا نظام اس طرح سے موجود نہیں ہے، میرا خیال ہے کسی بھی اسلامی سلطنت میں آج کل تو ٹیکس کا نظام ہی ہے، یا بزنس سے جو کماتی ہیں گورنمنٹس وغیرہ، زیادہ تر ٹیکس ہی کلیکشن ہے، لیکن زکوٰۃ کا پھر بھی ایک کچھ نہ کچھ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہاں پر وہ ان کے لیے ہے، اہل کتاب کے لیے، کہ جب تک وہ جزیہ نہ دے دیں، جب تک کہ وہ اس چیز پر ایگری نہ ہو جائیں کہ وہ سرٹن اماؤنٹ جو ہے جزیہ کے طور پر دیں گے، تو اس وقت تک پھر ان کے خلاف قتال کرو۔ وہم، اور اس وقت وہم، اور وہ صاغرون، سب ذلیل ہوں، اور وہ سب ذلیل ہوں، یعنی وہ سب صاغرون صغیر سے ہے، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، کہ یہاں تک کہ وہ سب جزیہ دینا شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ وہ سب ذلیل ہوں یا سب چھوٹے ہوں۔ چھوٹے ہوں سے مطلب ماتحت ہو جائیں غلبے میں، کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ ہے، تو مسلمانوں کی قوت اور اس کا غلبہ جو ہے اس کو قبول کریں، اور مغلوب رہ کر، ان کے ماتحت رہ کر اس معاشرے میں یا اس سلطنت میں یا حکومت میں وہ رہ سکتے ہیں۔ جب تک وہ یہ دونوں چیزیں قبول نہ کر لیں تب تک پھر ان کے خلاف عام قتال کا حکم دے دیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہمارے کہنے میں سننے میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے، ہم اپنی معافی جو ہے اس کو یہاں پیش کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اور زیادہ صاف کرے اور پختہ کرے، اور ہمیں اس میں مزید آسانیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ضرور۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہاں پہ کچھ تھوڑا سے مسائل تھے روزے کے بارے میں ہی۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، روزے کی نیت جو ہے وہ دل کے ارادے سے ہے، تو فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور نفلی روزے کی نیت دل میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزے کی، یہ نفلی روزے کی ہے۔ نفلی روزے کسی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے۔ نفلی روزہ کسی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے. کسی اور دن بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث یعنی کہ حلاوہ تحفہ آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا. یعنی کہ اس میں جو نیت ہے وہ نیت کے بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس کی جو نیت ہے آپ نے رات سے ہی کر لینی ہے، اور نفلی روزہ جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی اس کی روزہ کی نیت کر سکتے ہیں. تو فرائض کی جو اب انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، تھوڑے تھوڑے احادیث ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں بجائے کہ 10-12 حدیث میں بیان کروں تو ایک آدھی حدیث جو ہے وہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہ جائے گی. یہ ہے نیت کے بارے میں. فرض روزے کی نیت آپ نے رات سے ہی کر لینی ہے. تو اور جس نے فرض روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں. واللہ اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرن شفیق صاحب، بہت ہی اہم نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نفلی روزہ جو ہے وہ تو کسی بھی وقت نیت کی جا سکتی ہے صبح کے وقت، لیکن فرض روزے کی نیت جو ہے وہ لازمی ہے، پہلے سے نیت ہونی چاہیے. جس دن کا روزہ ہے اس دن کی سحری سے پہلے نیت ہونی چاہیے. اور فرض روزے کی نیت یقیناً جب رمضان آ رہا ہے تو ہماری ایک لمسم نیت ہی ہے کہ سارے روزے ہم نے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کبھی آپ ذکر کیجیے گا کہ نیت کا عام طور پر ہم نیت کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ مقرر کر رکھے ہیں اور مختلف کتابوں میں ملتے ہیں. صبح روزہ رکھنے کی نیت، روزہ کھولنے کی نیت، اور پھر نماز کی نیت. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے عام طور پر کوئی الفاظ اس طرح سے نہیں ہیں. ہاں دعائیں ضرور ہیں کچھ جو کھانا کھانے سے یا رمضان کا روزہ کھولتے وقت کی دعا ہے، روزہ ہاں کھولنے کے بعد وہ دعائیں ضرور ہیں، لیکن نیت کے الفاظ اس طرح سے نہیں ہیں. جی یہ ہاں بھی ایک جو مس نیت کے انڈرسٹینڈنگ الفاظ ہے. ہے. جی ہاں جو نیت کے الفاظ میں جو ہمارے پاکستان انڈیا میں جو ہے وہ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے. ایکچولی دراصل ہے روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، لیکن کچھ الفاظ جو ہیں خود سے بنائے ہوئے ہیں جیسا کہ وَبِصَوْمِ غَدًّا نُوَيْتُ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جی وَبِصَوْمِ غَدًّا نُوَيْتُ، ٹھیک ہے نا. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ جو اسی طرح روزہ کھولنے کی بھی کچھ دعائیں نیتیں بنائی ہوئی ہیں، جبکہ روزہ جی کھولنے ہاں کے بعد دعا ہے مسنون وہ کرنی چاہیے. جی ہاں جی بالکل بالکل. تو اس کی میں انشاءاللہ وہ جو دعائیں جو ہیں وہ میں انشاءاللہ وہ اس بھی کی ذکر کریں جو گے روزہ انشاءاللہ. کھولنے کی جو خاص دعا ہے وہ میں انشاءاللہ اسی گروپ میں شیئر کر دوں گا. اور باقی جو ہے میرے کل الحمدللہ ایک اور صاحب کو میں نے ایڈ کیا تھا تو وہ بھی شاید اس میں ہوں گے، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ اس گروپ میں سوائے یعنی کہ اس قرآن و ترجمہ کی اور جو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اور کوئی متعلقہ کوئی چیز اس میں ایڈ نہ کی جائے. تو یہ آپ کی تعلیم کے لیے ہے، جو ہم لوگ ایڈ کریں گے آپ کی تعلیم کے لیے ہے اور اسپیشل ہوگی کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہے. تو اس کی دعائیں جو ہیں وہ ہم لوگ ایڈ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیں، اور اس میں آپ ایک پرنٹ لے کے اس کو اپنے جہاں پہ یعنی کہ کچن ہے جہاں پہ بھی آپ روزہ جب افطار کریں وہاں پہ سامنے لگائیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ یعنی کہ اس کو پڑھائیں. بیٹا دیکھو یہ پڑھو، یہ دعا پڑھو. تو وہ 2-3-4 دفعہ پڑھنے سے تو آپ کو بھی اور دوسرے بچوں کو بھی وہ یاد ہو جائے گی. تو اس سے اجر میں آپ کے اور ہمارے سب کے اجر میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تو اس کی جو دعا ہے انشاءاللہ میں آج ہی ایڈ کر دوں گا. تو ابھی سے آپ اس کو پرنٹ کر کے اپنے یعنی کہ جہاں پہ آپ نے روزہ کھولتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ لگا دیں. 2 دعائیں بھیجوں گا میں. ایک تو کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا، ٹھیک ہے، اور دوسرا روزہ افطار کرنے کی دعا. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر. جی جزاکم اللہ خیرن. روزہ افطار کرنے کی دعا ضرور شیئر کیجیے گا اردو ترجمے کے ساتھ. اور وہ روزہ افطار کرنے سے پہلے نہیں، روزہ افطار کر لینے کے بعد یا کچھ کھانے یا پینے کے بعد دعا ہے. اور اس کا اگر آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو وہی اتنا خوبصورت ہوگا. وہ دعا میں آپ کو یہاں پر ذکر بھی کر دیتا ہوں. دعا ہے ذاہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ ہم نے جو کھایا پیا اور جو ہمارے گلے جو ہیں وہ تر ہو گئے
تو اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ثابت ہو گیا. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. تو ہمیں یہ ضرور رکھیں یا اپنے جو کم از کم اپنے اثر و رسوخ مطلب آپ کے تابع جو ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولادیں وغیرہ، کم از کم ان کو تو ضرور آپ یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو سنت سے چیزیں ثابت ہیں انہی کی طرف راغب رکھا جائے اپنے آپ کو، نہ کہ ایسی گڑی گڑائی حدیثوں اور گڑی گڑائی دعاؤں کو جو سنت سے ثابت نہیں. اور کیونکہ ہم نے بدعت کے چیپٹرز میں پڑھا بھی ہے کہ کوئی کام اگر ثواب کی نیت سے اور قرب حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے جس کا قرآن و سنت سے کوئی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں، تو وہ بدعت ہے، اور ہر طرح کی بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، اور ہر طرح کی ضلالت جو ہے وہ آگ میں ہی جانے والی ہے. تو اس لیے ہمیں جہاں تک ممکن ہو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور کم از کم جب ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی سوچ سمجھ یا تھوڑی سی تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ کیا اگر کسی نے کچھ بتایا ہے کیا وہ حقیقت ہے، کیا وہ سچ ہے. اور اگر آپ اس کو سچ پائیں تو جہاں تک کوشش ہو ممکن ہو اس کو ضرور اپنائیں. جزاکم اللہ خیرن. جی اگر کوئی اور پوائنٹ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں آج انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساری آسانیاں کرے، ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے، اور ہمیں جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے ہماری. اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو، جتنے مسلمان ملک اور قوتیں ہیں، جو گروہ ہیں، جو بھی قومیں ہیں، ان کو ایک امت بنائے اور ان کے درمیان صلح اور اتفاق جو ہے وہ قائم کرے. خاص کر آج کل کے جو تناظر میں اگر دیکھا جو بین الاقوامی معاملات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت و توفیق دے کے آپس میں اتحاد کریں اور ایک امت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور جو ہماری گمراہیاں ہیں اور ہمارے میں جو کمیاں ہیں ان کے اوپر ہمیں قابو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے. ہمارے والدین کے لیے ضرور دعائیں کیا کریں. سب والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور ان کو اپنے ہی پیروں پر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جو ہے اس کے لیے دعا ہے کہ وہ جتنی دیر اس کو اللہ تعالیٰ نے حیاتی دی ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہے، کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے. اور خاص کر والدین جو ہیں وہ کسی دوسرے کے محتاجی کے بغیر بڑی صحت اور صحت سے بھرپور زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین، بہن بھائی، سارے رشتہ دار اور باقی جتنی مومن امت ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص رحمت سے، فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.